تو لیکن جو ناظم بہت اچھے شاعر ہیں ان میں جناب معروف رائے بریلوی اپنا ایک الگ بالکل مقام رکھتے ہیں. شاعری بھی ان کی لاجواب ہے, نظامت کا انداز بھی بڑا خوبصورت ہے. احمد فراز کا ایک شعر میں پڑھ کے ان کو دعوت کلام دیتا ہوں کہ سخن میں سہل نہیں جان نکال کر رکھنا, سخن میں سہل نہیں جان نکال کر رکھنا, یہ زندگی ہے ہماری سنبھال کر رکھنا. آئیے جناب معروف رائے بریلوی. بہت شکریہ محترم واصف فاروقی صاحب. میں بہت شکر گزار ہوں جن کلمات کے ساتھ آپ نے مجھے دعوت دی, اور شکریہ کہنا بہت چھوٹا لفظ ہوگا اس کے لیے. یہ دعائیہ کلمات ہیں. بس میں تو کوشش کروں گا کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے میں اس پر زندگی بھر پورا اترنے کی کوشش کرتا رہوں, اور اللہ مجھے اس پر کامیاب کرے. بہت ہی محترم اور معتبر شخصیات یہاں پر موجود ہیں. 3 بہت ہی معزز شخصیات جو ہمارے بیچ نہیں رہی, ان کے نام سے منسوب یہ خصوصی نشست جس کی صدارت فرما رہے ہیں محترم رام پرکاش بے خود صاحب, اور بہت ہی محترم شخصیات ہیں. میں کس کا نام پکاروں, میں کس کا نام نہ لوں. یہاں پہ جو بھی ہے وہ اپنی جگہ قیامت ہے. میں سیدھے اپنا کلام صدر ذی وقار اور مہمان سب سے اجازت کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہوں. بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ پلائی ہے غموں نے وہ مئے رنگین مت پوچھو. دیکھیں گے حضرات, پلائی ہے غموں نے وہ مئے رنگین مت پوچھو کہ اب مجھ کو کوئی جام و صبو اچھا نہیں لگتا. پلائی ہے غموں نے وہ مئے رنگین مت پوچھو کہ اب مجھ کو کوئی جام و صبو اچھا نہیں لگتا. اجازت ہو اگر تو سر میں اپنا خود قلم کر لوں, اجازت ہو اگر تو سر میں اپنا خود قلم کر لوں, تمہاری آستینوں پر لہو اچھا نہیں لگتا. بہت شکریہ. آداب آداب آداب. پلائی ہے غموں نے وہ مئے رنگین مت پوچھو کہ اب مجھ کو کوئی جام و صبو اچھا نہیں لگتا. اجازت ہو اگر تو سر میں اپنا خود قلم کر لوں, تمہاری آستینوں پر لہو اچھا نہیں لگتا. بہت شکریہ. اور یہ خاص طرح کی نشست ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے شعر سنانے کا جی چاہ رہا ہے آپ لوگوں کے بیچ میں جو اور جگہ نہیں سنانے کو ملتے, لیکن 1-2 شعر الگ سے سن لیں کہ, اور اس محفل میں کسی طرح کی تمہید کسی شعر کے پہلے کرنا بھی بے ادبی میں سمجھتا ہوں. تو سیدھے شعر پڑھ رہا ہوں کہ محترم ڈاکٹر انجم صاحب کی موجودگی اور رام پرکاش بے خود صاحب کی صدارت. خم و پیمانہ سب سوکھے پڑے ہیں, خم و پیمانہ سب سوکھے پڑے ہیں, وہ عالم ہے کہ لب سوکھے پڑے ہیں. خم و پیمانہ سب سوکھے پڑے ہیں, وہ عالم ہے کہ لب سوکھے پڑے ہیں. خم و پیمانہ سب سوکھے پڑے ہیں, وہ عالم ہے کہ لب سوکھے پڑے ہیں. ہر ایک لمحہ گلے تر ہے کسی کا, ہر ایک لمحہ گلے تر ہے کسی کا, کسی کے روز و شب سوکھے پڑے ہیں. ہر ایک لمحہ گلے تر ہے کسی کا, کسی کے روز و شب سوکھے پڑے ہیں. اور کرو معروف بارش کی دعائیں, کرو معروف بارش کی دعائیں, نظارے جاں بلب سوکھے پڑے ہیں. کرو معروف بارش کی دعائیں, نظارے جاں بلب سوکھے پڑے ہیں. عرض کرتا ہوں کہ کسی تحریر میں تم کیوں نہیں ہو. دیکھیے گا بے خود صاحب, کسی تحریر میں تم کیوں نہیں ہو, میری تقدیر میں تم کیوں نہیں ہو. کسی تحریر میں تم کیوں نہیں ہو, کسی تحریر میں تم کیوں نہیں ہو, میری تقدیر میں تم کیوں نہیں ہو. میرے ہر خواب میں جب تم ہی تم ہو تو پھر تعبیر میں تم کیوں نہیں ہو. آداب 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 آداب. میرے ہر خواب میں کسی تحریر میں تم کیوں نہیں ہو,
میری تقدیر میں تم کیوں نہیں ہو، میرے ہر خواب میں جب تم ہی تم ہو تو پھر تعبیر میں تم کیوں نہیں ہو۔ اور پھر کسی تمہید کی گنجائش نہیں پیش کرتا ہوں کہ پھر تعبیر میں تم کیوں نہیں ہو، سنا کل رات محفل میں تھے تم بھی، سنا کل رات محفل میں تھے تم بھی، کسی تصویر میں تم کیوں نہیں ہو۔ سنا کل رات محفل میں تھے تم بھی، کسی تصویر میں تم کیوں نہیں ہو۔ بہت شکریہ۔ اور یہاں سے ایک ہلکی پھلکی غزل کی، اور بہت جلدی سناتا ہوں کہ جس طرف آپ کی نگاہ ہوئی، یہ مطلب میں محترم واصف فاروقی صاحب میرے کرم فرما، میرے بزرگ، میرے بڑے، میں ان کی نظر کر رہا ہوں کہ جس طرف آپ کی نگاہ ہوئی، جس طرف آپ کی نگاہ ہوئی، بارش لطف بے پناہ ہوئی، جس طرف آپ کی نگاہ ہوئی، بارش لطف بے پناہ ہوئی، آپ کو جاننے کی کوشش میں، آپ کو جاننے کی کوشش میں ایک دنیا سے رسم و راہ ہوئی، آپ کو جاننے کی کوشش میں، آپ کو جاننے کی کوشش میں ایک دنیا سے رسم و راہ ہوئی، اور شدت غم سے آہ کی میں نے، شدت غم سے آہ کی میں نے، اور محفل میں واہ واہ ہوئی، شدت غم سے آہ کی میں نے اور محفل میں واہ واہ ہوئی، اور حسن کا کچھ نہیں گیا لیکن، حسن کا کچھ نہیں گیا لیکن عشق کی زندگی تباہ ہوئی، حسن کا کچھ نہیں گیا لیکن عشق کی زندگی تباہ ہوئی، اور شدت غم کی آنچ سے معروف سرخ رنگت تیری سیاہ ہوئی۔ حسن جس طرف آپ کی نگاہ ہوئی، بارش لطف بے پناہ ہوئی۔ اور ایک غزل کے چند اشعار اور ملاحظہ فرما لیں، اور پھر زحمت تمام کی ایک کوشش کی ہے، دیکھیے کہاں تک کامیاب ہوں، کہ میلوں تک پھیلا، مطلب خاص طور سے کہ میلوں تک پھیلا یہ صحرا ساگر ہے، میلوں تک پھیلا یہ صحرا ساگر ہے، پیاسا ہوں اور سامنے گہرا ساگر ہے، میلوں تک پھیلا یہ صحرا ساگر ہے، پیاسا ہوں اور سامنے گہرا ساگر ہے، اور کتنے طوفان دفن ہیں اس کے سینے میں، کتنے طوفان دفن ہیں اس کے سینے میں، یہ جو بظاہر ٹھہرا ٹھہرا ساگر ہے، کتنے طوفان دفن ہیں اس کے سینے میں، یہ جو بظاہر ٹھہرا ٹھہرا ساگر ہے، یہ جو سنہری کرنیں ہیں یہ لہریں ہیں، یہ جو سنہری کرنیں ہیں یہ لہریں ہیں، سورج جیسے ایک سنہرا ساگر ہے، یہ جو سنہری کرنیں ہیں یہ لہریں ہیں، سورج جیسے ایک سنہرا ساگر ہے۔ اور بھی شعر ہے، لیکن مقطع سیدھے سن لیجئے، اور آپ کی زحمت تمام کی۔ کتنا تو سمجھایا تھا تم کو معروف، کتنا تو سمجھایا تھا تم کو معروف، کاغذ کی یہ ناؤ ہے گہرا ساگر ہے، میلوں تک پھیلا یہ صحرا ساگر ہے، پیاسا ہوں اور سامنے گہرا ساگر ہے۔ اور میں اگر اجازت ہو تو ایک بہت مختصر سی 6-7 مصروں کی ایک نظم پیش کر دینا چاہتا ہوں، جو اسی دوران کی ہے۔ نظم کا عنوان ہے زندگی، اور میرے خیال میں کوئی تمہید نہیں کروں گا، آپ سب ایک ایک مصرے سے جڑیں گے انشاءاللہ، کہ عنوان ہے زندگی، کہ زندگی کیا سرائے تھی کہ جہاں، زندگی کیا سرائے تھی کہ جہاں لوگ آئے مسافروں کی طرح اور کچھ وقت تک قیام کیا، زندگی کیا سرائے تھی کہ جہاں لوگ آئے مسافروں کی طرح اور کچھ وقت تک قیام کیا، شاعری بھی ہوئی، لطیفے بھی، کیف و مستی کی محفلیں بھی سجیں، شاعری بھی ہوئی، لطیفے بھی، کیف و مستی کی محفلیں بھی سجیں، اور پھر ایک ایک کر کے سبھی
بزم سے اٹھ کے چل دیے کہ انہیں اپنی منزل کی سمت جانا تھا، اور پھر ایک ایک کر کے سبھی بزم سے اٹھ کے چل دیے کہ انہیں اپنی منزل کی سمت جانا تھا، اور ہم اس سرائے میں بیٹھے آنے والوں کے ساتھ ہنستے ہوئے جانے والوں کا غم بھلاتے رہے، جانے والوں کا غم بھلاتے رہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت محبتوں سے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔